اے کاش کہ کلندر اگر زندہ ہوتا، محمد عثمان شاہ مروندی رحمت اللہ علیہ وہ زندہ ہوتا، تمہاری کھال جوتوں سے اتار دیتا۔ اللہ عربوں کو جزائے خیر ہے۔ ہمارے بعد لوگ جا کر کے مسجد نبوی میں تو عرب کہتے ہیں مشرق رخ، اس طرف رخ کرو۔ بندہ جتنا بھی بڑا بندہ جتنی بھی ترقی کرے اور جتنا بھی اللہ کا قرب حاصل کرے، ولایت اور بزرگی کے اعلیٰ مقام پر بھی ہو، تب بھی اللہ پاک اس کو اپنا پارٹنر اور اپنا شریک نہیں بناتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذوات قدسیہ اور ان سے بڑھ کر کے پاک نفوس مخلوق میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ باوجود جلالت شان کے باوجود اس مرتبہ کے کوئی نبی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، اور کوئی نبی کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بندہ جتنا بھی بڑا ہو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، بندہ بندہ ہے جتنی بھی ترقی کرے، والرب رب وان تنزل، رب رب ہے، وہ عرش پر ہے، اگر وہ سمائے دنیا پر آسمان پہ تشریف لائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ پاک آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے تہجد کے وقت ہے کوئی اللہ کا بندہ، میرا بندہ حاجت مند جو اپنی حاجت مجھ سے مانگے میں اس کو پورا کروں، ہے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا اور گناہوں میں غرق ہونے والا، جو اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش مجھ سے مانگے میں اللہ اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ العبد عبد، بندہ بندہ ہے، وَإِن تَرَقَّى، جتنی بھی ترقی کرے، جتنے بھی اونچا جائے، غوث بنے، قطب بنے اور شہید، جتنا بھی بڑا مقام اس کا ہو، نبی ہو، لیکن بندہ بندہ ہے۔ وَالرَّبُّ رَبٌ، رب رب ہے۔ وَإِن تَنَزَّلَ، اگرچہ وہ آسمان دنیا پہ تشریف لائے، نزول فرمائے، اللہ تک کوئی نہیں پہنچتا۔ آپ خود اپنے کسی سرمایہ دار کو دیکھ لے، اس کے ملازم اور مزدور وہ اس کی مزدوری کر رہے ہوں، جو اس کے حکم کے فرمان بردار ہوں، حکم کے تابع ہوں، ان کو حکم ہوتا ہے یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے، اور مہینے کے دوران روزانہ آپ کی ڈیوٹی یہاں سے یہاں تک ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کو بجا لاتا ہے اور اس کو اس کی تنخواہ اور اس کی مزدوری اس کو مل جاتی ہے۔ وہ جتنا بھی کوئی ملازم ظاہر ہے کہ جتنا بھی بڑا ہو، لیکن وہ اپنے سر اور اپنے افسر کا پارٹنر نہیں بنتا، اور اس کو کوئی پسند نہیں کرتا کہ میرا مزدور، میرا چوکیدار اور میرا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی ڈرائیور یا میرے باغ کا ملازم اور میرے گھر کا کوئی اور نوکر وہ میرے ساتھ برابر ہو جائے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن اسی کو کہتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، اللہ نے جو کچھ رزق تمہیں دیا ہے، آپ اس بات کو برداشت کریں گے کہ آپ کے غلاموں میں سے اور آپ کی لونڈیوں میں سے کوئی آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو، فانتم فیہ سواء، آپ اور آپ کے وہ غلام بالکل برابر سرابر ہوں، آپ جس طرح اپنی پراپرٹی میں اور جائیداد میں تصرف کر رہے ہیں، آپ کا غلام اسی درجے کا حق رکھتا ہو اور وہ بھی اسی طرح۔ آپ یہ کہ جیسے کہ دو پارٹنر ہوں، 10-10 لاکھ روپے لگا دیں تو کمپنی کے اندر کوئی دوسرے کی اجازت کے بغیر وہ 1000 روپے خرچ نہیں کر سکے گا، وہ ضرور اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے پارٹنر کی علم میں اس بات کو لائے گا اور اسے پتہ کرے گا، اس کی اجازت کے بغیر نہیں۔ تو کیا آپ اپنے غلام کو اس طریقہ پر، جیسے کہ دو پارٹنر ہوتے ہیں، دو شریک ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، آپ اپنے غلام کو اپنے برابر اس طرح اپنی پراپرٹی میں شریک قرار دیں گے کہ آپ اس کی اجازت کے بغیر 1 روپے خرچ نہ کر سکیں، اور اگر کریں تو آپ کو ڈر ہو کہ میں نے کیا کر دیا، کہیں مجھ سے باز پرس نہ ہو اور مجھ سے پوچھا نہ جائے۔ تو جب آپ اس بات کو اپنے غلاموں کے لیے، نوکروں کے لیے پسند نہیں کرتے، جبکہ آپ ان کا معبود نہیں ہے، جبکہ آپ ان کا خالق نہیں ہے، ایک ظاہری یہ ہے کہ آپ افسر بنے ہوئے ہیں، وہ ظاہری آپ کی یہ ہے کہ غلام ہے، پھر بھی آپ کی مخلوق نہیں ہے، آپ ان کو اپنے اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ اپنے پراپرٹی میں اور جائیداد میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تم تو سارے کے سارے میرے مخلوق ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، انبیاء کو میں نے پیدا کیا، اولیاء اللہ کو میں نے پیدا کیا، میرے اولیاء کو، میرے دوستوں کو، میرے نبیوں کو جو میرے دوست ہیں
ان کو اٹھا کر کے ظالم تم میرے شریک بناتے ہو، نبی کو حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، بزرگوں کو بھی اس کو آپ پسند نہیں کریں گے۔ بعض احادیث میں نبی نے یہ مسئلہ سمجھایا، بیٹا دے دے اللہ اور کہہ دے کلندر نے دیا، بیٹا دے دے بیٹی دے دے اللہ کہتے شاہ یقیق نے دیا ہے، اللہ سے تو کچھ ہوا نہیں، شاہ یقیق کے پاس شاہ یقیق والا یہ بیٹا ہے، یہ کلندر والا بیٹا ہے۔ میرے دوست یہاں بیٹھے، میرے نبی نے فرمایا جیسے کہ کوئی غیرت مند قطعاً اس بات کو برداشت نہیں کرتا اس کی حرم محترمہ میں کوئی اس کے ساتھ شریک اور پارٹنر ہو، میرا رب قطعاً اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی کاریگری میں، اللہ کی حکومت میں، زمین و آسمان کے چلانے میں، حالات کی تبدیلی میں کسی اور کا دخل ہے، کوئی اور متصرف ہے اور کوئی اور خالق ہے، کوئی اور قادر مطلق ہے، نہیں ہوں گے۔ اے کاش کہ کلندر اگر زندہ ہوتا، محمد عثمان شاہ مروندی رحمت اللہ علیہ وہ زندہ ہوتا، تمہاری کھال جوتوں سے اتار دیتا کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ کاش کہ کلندر زندہ ہو کر کے آ جائے، کلندر سے پتہ کرو کہ تمہیں اس مقام پہ اللہ کس نے پہنچایا، اس مقام پہ کہ جب تمہارا نام آتا ہے لوگوں کے دل ایمانی کیفیت اس میں نورانیت آ جاتی ہے۔ عبد القادر جیلانی تو اس مقام پہ کس مقام پہ پہنچا، اس مقام پہ عبد القادر تو کس طرح پہنچا؟ تو عبد القادر جیلانی، ابراہیم ابن ادہم اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ علامہ یہ کہ معروف کرخی، نظام الدین اور حضرت عبد القادر داتا، شمس تبریزی، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان سے پتہ کرو یہ مقام تمہیں کس طرح مل گیا، یہ مرتبہ تمہیں کس طرح مل گیا۔ سب کا جواب یہ ہوگا جو منظور کے ہاتھ میں ہے اس کو ہم نے سینے سے لگائے، سب کا جواب یہ ہوگا کہ یہ قرآن اس کو ہم نے سینے سے لگایا، ہم نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ سب کا جواب ہوگا محمد رسول اللہ کے ارشادات اور فرامین کی جو کتابیں مرتب ہے، حدیث کی کتابیں، ہم نے ان کو سینے سے لگایا، ہم نے ان کو آنکھوں سے لگایا، ہم نے انہی کے مطابق زندگی بسر کی۔ ہم شرک کے خلاف تھے، بت پرستی کے خلاف تھے، بدعات کے خلاف تھے، خرافات کے خلاف تھے۔ تم ہمیں اگر پوچھتے ہو، ہم سے مرادیں مانگتے ہو، دیکھ تو لو، اللہ عربوں کو جزائے خیر ہے۔ ہمارے بعد لوگ جا کر کے مسجد نبوی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضرت کو سلام پیش کرتے ہیں، ابو بکر عمر کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ ہے ضرور ہے، مستحب طریقہ ہے آپ سلام پیش کریں، صحابہ نے بھی۔ لیکن ہمارے بعد لوگ کہتے ہیں حضرت میرے قرضے بہت ہو گئے، میرے قرضے اتار دینا، حضرت میرے بیٹے نہیں ہے، کوئی بیٹے مجھے دے دینا، حضرت میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی، مجھے اولاد دے دینا۔ تو عرب کہتے ہیں مشرق رخ، اس طرف رخ کرو۔ محمد نے خود اس سے مانگا ہے، تو محمد سے مانگتا۔ اس میں تو وہ عرب ٹھیک کر رہے ہیں نا، اس میں تو وہ عرب ٹھیک کر رہے ہیں، اے نبی مجھے اولاد دے دو، اے نبی مجھے بیٹے دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ خود نبی نے کس سے مانگا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ابن مسعود کو فرمایا جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، امت ساری کائنات کٹھی ہو جائے اور وہ چاہیں آپ کو کچھ نفع پہنچانا چاہیں، امت پوری آپ کو نفع نہیں دے سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری امت ساری دنیا جمع ہو جائے آپ کو نقصان دینا چاہیں، وہ نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔